اللہ نے ایک نبی پیدا فرمایا، اور جس نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا اس نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا اور تمام انبیاء کا سردار بنا دیا اور تمام انبیاء کا امام مقرر فرمایا۔ مرتبہ اور مقام پھر دیکھیے نا، وہاں ہزاروں انبیاء ہیں، یہاں بنو اسماعیل میں ایک نبی ہے، اور وہ ایک نبی بھی اللہ نے اتنا مرتبہ اور مقام والا پیدا فرمایا کہ وہ تمام انبیاء کا سردار اور امام اور تمام انبیاء کا نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم النبیین۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے، اور قربانی کا مرحلہ آیا تو اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے، اور بیٹا بھی ساتھ کامیاب تھا، اس لیے کہ بیٹے نے بھی کہا جو حکم ہے اسے پورا کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، باپ اللہ کا حکم بتلا رہا ہے اور بیٹا اس حکم کو پورا کرنے کا کہہ رہا ہے اور صبر کرنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں۔ تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے نا اس میں، کہ ہم بھی تو اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جا کر جب شراب حرام قرار دیا گیا، اس سے پہلے شراب پینے سے منع بھی کیا گیا تھا، اور پھر آخری مرحلے میں حکم آ گیا کہ اب شراب حرام ہے، پینا حرام کر دیا گیا۔ ایک صحابی اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر شام گیا تھا شراب لینے، مال تجارت یہاں سے لے کر گیا پوری جمع پونجی کا، وہاں جا کر بیچا، اور بیچنے کے بعد منافع بھی اس میں شامل ہو گیا، اور وہ تمام پیسوں سے شراب خرید کر مدینے واپس آیا، اور جب مدینے میں داخل ہوا تو آگے ایک صحابی اسے مل گیا، اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ شام سے آیا ہوں، معلوم ہے رات کو حکم آ گیا اللہ کا کہ شراب حرام قرار دیا۔ اس صحابی نے نہ آگے کو دیکھا، نہ پیچھے کو دیکھا، نہ جمع پونجی کو دیکھا، نہ اپنے ساری زندگی کے جمع کو مال کو دیکھا، وہیں پر ان جانوروں کو روکا، اونٹوں کو روکا، اور اس پہ لگے ہوئے ساری شراب کو اتارا اور وہیں پر گرا کر ضائع کر دیا۔ وہ صحابی حیران تھا کہ جا کر پہلے مشورہ تو کر لے گا، تیری تو ساری زندگی کی جمع پونجی ہے۔ اس نے کہا جس اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی حالت تھی، یہ ایمان کا مقام تھا۔ تو بہرحال آج 11 ذو الحجہ ہے، عید کا دوسرا دن ہے، قربانی کا اب بھی موقع موجود ہے۔ جنہوں نے ادا کر دی اللہ انہیں قبول فرمائے، جنہوں نے قربانی کر دی ہے اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی بھی نہیں کی اور وہ کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی نصاب میں موجود ہیں، تو برائے مہربانی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، برائے مہربانی درخواست کرتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے، قربانی میں شامل ہو جائیں، جانور لے آئیں، حصوں میں کر لیں، جس طرح بھی ہو قربانی کو ادا کریں۔ ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ باپ قربانی کرے گا تو پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی، اولاد کی طرف سے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔
قربانی کے معاملے میں خاوند کرے گا تو بیوی کی ادا ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر بیوی کرے گی تو خاوند کا ادا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک جس پہ قربانی واجب ہے اس نے اپنی قربانی کر، اس نے اپنی قربانی کو ادا کرنا ہے۔ گھر میں 6 افراد ہیں، 6 کے 6 صاحب نصاب میں آتے ہیں، استطاعت کے اندر آتے ہیں، تو 6 کے 6 کو قربانی ادا کرنا۔ لہذا عید کا دوسرا دن ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ اب بھی موقع ہے، کیونکہ پھر یہ 3 دن گزر گئے تو پھر پورے سال آئندہ سال ذوالحجہ 10 ذوالحجہ تک قربانی نہیں۔ حج کے بھی خاص ایام ہیں، فرض روزے کے بھی خاص ایام ہیں، اور نماز 5 وقت کے بھی خاص اوقات موجود ہیں دن میں، روزانہ کی بنیاد پر۔ لیکن قربانی کے بھی یہ خاص 3 دن ہیں، لہذا انہیں ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور آگے 18 ذوالحجہ شہادت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2-4 باتیں ابتدائی طور پر انشاءاللہ مکمل گفتگو سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو مکمل موضوع پہ اس پہ بیان ہوگا، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو گے اللہ تم سے نہیں پوچھے۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا۔ غزوات کے موقع پر فرمایا، جب آپ نے 30,000 کے لشکر میں سے 10,000 کے افراد کا تمام خرچہ بمائے سواری کے بمائے اسلحہ کے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کے بوٹوں کے تسبوں تک کے تمام چیزیں آپ نے مہیا فرمائی، گھوڑوں کی تعداد میں اونٹوں کی تعداد میں ہر چیز آپ نے مہیا فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم آج کے بعد جو کرو گے اللہ تم سے نہیں۔ وہ عظیم شخص جسے ذوالنورین بھی کہا جائے، ذوالنورین 2 نوروں والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، یک کے بعد دیگرے۔ پہلے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دی گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیٹیاں ہیں، یاد رکھیں۔ یہ ایک کا جو زیادہ شور ہے وہ ایک خاص فرقے کی طرف سے ہے، 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے مانیں، آپ کی زندگی کو کیسے مانیں، آپ کی سنتوں کو وہ کیسے مانیں۔ 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاد رکھیں، جن میں سے 2 بیٹیاں حضرت رقیہ پہلے نکاح میں آئی، جب وہ دنیا سے چلی گئی تو دوسری بیٹی حضرت کلثوم کو نکاح میں دے دیا، اور جب وہ بھی دنیا سے چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کاش میری اور بیٹیاں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے 40 کا فرمایا، روایات میں آتا ہے 100 کا فرمایا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، وہ دنیا سے رخصت ہو۔ داماد اچھا ہو
تو سسر کو یہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں. داماد صحیح ہو تو سسر یہی الفاظ ادا کرتا ہے. میں اور آپ اپنی بیٹی کسی کو دیں اور وہ خوش نہ ہو تو اس خاندان والے دوسری بیٹی مانگے، اس کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی مانگے. اگر وہ بیٹی انتقال کر جائے اس کا وہ سابقہ کوئی داماد بھی آ کر مانگے تو کبھی آپ یا میں دیں گے نہیں دیں گے. اگر وہ بیٹی خوشحال تھی صحیح تھی تو تب جب باقی بغیر بھی اللہ کا نبی عطا ہو. وہ ذوالنورین وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، وقت بالکل مختصر ہو چکا. عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہے 10 صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک محفل میں بیٹھ کر ان کا نام لے کر مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تو بھی جنتی، عمر تو بھی جنتی، عثمان تو بھی جنتی، علی تو بھی جنتی، زبیر تو بھی جنتی، طلحہ تو بھی جنتی، عبدالرحمن بن عوف تو بھی جنتی، زید بن سعید تو بھی جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح تو بھی جنتی. 10 صحابہ ہیں. آپ نے فرمایا تم سب جنتی ہو. ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. لیکن عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 10 صحابہ میں یہ 2 صحابی مالی لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط. بات اب سمجھنے والی ہے، بس مختصر. سب سے زیادہ یہ دونوں مالی لحاظ سے مضبوط تھے. عبدالرحمن ابن عوف سے بھی کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، عثمان غنی سے بھی کہہ دیا کہ تم جنتی ہو. لیکن ساتھ فرمایا کس کو؟ عبدالرحمن ابن عوف کو کہ عبدالرحمن تم جنت میں تو جاؤ گے لیکن باقی جنتیوں کے مقابلے میں 500 سال دیر سے جاؤ. 500 سال دیر سے داخل ہوگے. تو عبدالرحمن ابن عوف رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے 500 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. فرمایا ہاں، کیونکہ تیرے مال تیرے پاس اتنا ہے کہ تجھے اس مال کے حساب میں 500 سال لگ جائے. عبدالرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہے اس کے مال کا حساب ہوگا تو میرے اور آپ کے مال کا حساب نہیں ہوگا. اب عثمان غنی اس سے بھی زیادہ مالدار تھے، مالی لحاظ سے مضبوط تھے. انہیں نہیں کہا گیا کہ تم اتنے عرصے بعد جنت میں جاؤ گے. انہیں تو کہا تم جاتے ہی جنت میں اللہ داخل فرما دے گا، تم تو جنتی ہو. فرق صرف فرق سمجھانے کی بات کر رہا. عبدالرحمن ابن عوف کا مال دین اسلام پر خرچ ہوتا تھا لیکن ضرورت اور موقع کے مطابق اور ایک محدود حساب سے خرچ ہوتا تھا. بات سمجھنے والی ہے. خرچ ہوتا تھا لیکن محدود حساب سے اور انتہائی ضرورت کے وقت میں جب انہیں پتہ چلتا کہ اب فلاں کام کے لیے مال کی ضرورت ہے تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا مال خرچ ہوتا تھا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال، غور سے سنیں، آپ کا مال جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا، جب بھی صحابہ کو ضرورت ہوئی، جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی، جب بھی کنواں خریدنا ہو، زمین خریدنی ہو، جنت البقیع کی توسیع ہو، مسجد نبوی کی توسیع ہو، ساری زمینیں، سارے معاملات، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بہت ہو چکا. یہ ساری چیزیں جب بھی حکم ہوا، جب بھی ضرورت پیش آئی، سب سے زیادہ مال حضرت عثمان نے لا کر پیش کیا.
وقت نہیں ہے، مختصر ایک بات کر دوں. ایک بڑھیا کھڑی تھی، حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا تھا، خود آپ قافلے میں شامل تھے. بڑھیا نے پیالہ پکڑا ہوا تھا، روکا قافلے کو. عثمان نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ کہا یہ شہد مانگ رہی ہے کہ مجھے پیالہ شہد چاہیے. حضرت عثمان کے کئی اونٹوں پر شہد لگا ہوا تھا. آپ نے کہا اسے شہد دے دو. جب وہ اونٹ روکا گیا، وہ مٹکا نیچے اتارا گیا، شہد اس میں ڈالیں گے تو وہ صحیح نہیں ڈالتا تھا. آپ نے فرمایا پورا مٹکا دے دو. جب پورا مٹکا دے دیا گیا تو اب ایک طرف کا مٹکا اتر گیا، دوسری طرف کا مٹکا رہ گیا. وزن کا فرق آ گیا جانور کے اوپر. آپ نے فرمایا نہیں، یہ دوسرا بھی دے دو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یہ وزن ایک طرف ختم ہو گیا، ایک طرف رہ گیا، جانور چلنے میں تکلیف محسوس نہ کرے. دوسرا مٹکا بھی دے دیا. پھر فرمایا یہ لے کر کس طرح جائے گی؟ کہا اونٹ بھی دے دو. اور اس کا غلام جس نے اونٹ پکڑا ہوا تھا وہ بھاگ پڑا. عثمان نے کہا تو کدھر بھاگتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کہیں ایسا نہ ہو کہ تو آپ مجھے بھی حکم کرے تو بھی اس کے ساتھ چلا. پیالہ شہد لینے آئی تو 2 مٹکے شہد کے بھی دے دیے، اونٹ بھی دے دیے. اور یہاں ہماری حالت تو اللہ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہو، ہماری حالت پہ اللہ رحم فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب یہ کل عید کا دن تھا، الحمدللہ 150 روپیہ بھی وہاں نہیں ہوا. اخراجات آپ کے سامنے. لوگ یہ نہ سمجھے آخری بات کے کھاروں کے اوپر ہمیں بہت آمدن ہے. کھاروں کی تعداد بھی آپ دیکھیں، قاری حضرات سے بھی پوچھیں اور بچوں کے اخراجات بھی پوچھیں. یہ بچے جو کھالے جمع کرتے ہیں ان کو بھی 3-3 ہزار روپیہ سے کم تو ایک بچے کو بھی نہیں دیا جاتا. کم از کم انہوں نے کہ وہ ہمارے ملازم تو نہیں ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. وہ اگر خدمت کرتے ہیں اپنے لیے کچھ جمع کرتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ انہیں بھی ہمیں خدمت کیا جائے. تو جتنا آمدن ہوتی ہے اس سے ڈبل یہاں خرچہ ہو جاتا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.